صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی قدر و قیمت نہ ذات کے اعتبار سے ہے نہ خاندان کے اعتبار سے ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ہاں انسان کی قدر و قیمت اس کے اعمال کے اعتبار سے ہے۔ جتنے بھی جائیداد بینک بیلنس زیادہ ہوں گے انسان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، جتنے اعمال زیادہ ہوں گے انسان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ان نیک اعمال میں سے سب سے پہلی جو صفت ہے وہ ہے پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کو اگر ہم پڑھ لیں گے صبح و شام 100 مرتبہ تو اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارے چہرے کو 14ویں چاند کی طرح روشن فرمائیں گے۔ یہ کلمہ بہت بڑا عظیم کلمہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر کوئی 100 سال کافر اس کلمے کو پڑھ لے گا تو اللہ رب العزت اس کے سابقہ سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت میں بھیج دیں گے۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو اللہ رب العزت کے اور احکامات ہم پر لازم ہوتے ہیں۔ ان احکامات میں سے سب سے پہلا حکم نماز ہے۔ نماز کے بارے میں آتا ہے نماز الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری کاموں سے روکتی ہے۔ نماز حدیث شریف میں آتا ہے کافر اور مومن کے درمیان فرق کی نشانی بتائی ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، ایک مرتبہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی ہلائی تو اس سے پتے گرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں نے ایسا کیوں کیا؟ آپ پوچھے تو صحیح۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جو مسلمان اس دعا 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس طرح جڑ رہے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، نماز پڑھنا ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر ہماری نماز صحیح نکل آئی تو باقی ہمارے سارے اعمال صحیح نکلیں گے۔ نماز کے ساتھ ہم اگر اکرام مسلم کرنے والے بن جائے، تیسرا نمبر ہے اکرام مسلم۔ اکرام مسلم کا مقصد ہے اپنی حق دبا کر دوسروں کو کام آنے والا، اپنی ذات سے دوسری ذات پر ترجیح دینے والے بن جائے۔ جنگ یرموک میں ایک صحابہ کی مثال ہم اور آپ کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی مشکیزے میں پانی لے کر اس نیت سے چلا کہ شاید میرا چاچا زاد بھائی جنگ میں شریک ہے، اگر وہ زخمی کی حالت میں پایا تو میں ان کو پانی پلا دوں گا۔ اتفاقاً وہ وہاں پر گئے تو ان کا چاچا زاد بھائی وہاں پر زخمی تھا تو اس نے پانی لے کر اس کے سامنے پیش کیا تو اس کے پاس دوسرا ساتھی وہ بھی زخمی تھا، اس نے آہ کی، اس کے پاس پانی لے کے گیا تو تیسرے صحابی نے آہ کی، اس کے پاس بھی پانی لے کے گیا تو چوتھے نے آہ کی۔ جب چوتھے کے پاس گیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ چوتھے سے واپس تیسرے کے پاس آیا وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ تیسرے سے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ دوسرے سے پہلے اپنے چاچا بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ نثار صحابہ کی دنیا میں ملنا بہت مشکل ہے۔ ہم صحابہ کے نام لیوا ہیں، ہم اس لیے ان کے تذکرے زیادہ کرتے ہیں۔ صحابہ کے تذکرے کرنے سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت صحابہ کی شان میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی ذات سے دوسروں کی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اگر ہم صحابہ کے واقعات، صحابہ کے حکایات پڑھیں گے تو ہمارے ایمان میں چاشنی آتی ہے، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، ہم اپنے جسم میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو، صحابہ کے تذکرے، صحابہ کے واقعات اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو بیان کرے، اس سے ہمارے ایمان میں چاشنی آ جائے گی، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہوگا۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، اسی کے ساتھ علم کے